بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، بھائی نفیس احمد صاحب اور ان کے رفقا نے یہ اسکول قائم کیا جس کا آج افتتاحی پروگرام ہے۔ حاجی نفیس صاحب سے گفتگو کر کے یہ بات معلوم ہوئی کہ حاجی صاحب تعلیم سے متعلق بڑے فکر مند انسان ہیں اور انہیں اس بات کا ایک احساس رہتا ہے کہ ہمارے قصبے اور قرب و جوار کے بچے اور بچیاں تعلیم میں مہارت حاصل کریں اور ان کے لیے اچھے اسکولوں کا انتظام ہو۔ اسکول بہت سے ہیں لیکن وہ اسکول جن میں ان کی اطمینان بخش تعلیم ہوتی ہو ایسے بہت کم ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہی کہ ایسا اسکول قائم کیا جائے کہ جس میں بچے اچھا علم حاصل کریں، اسکولی تعلیم ان کو اچھی ملے، اس میں چاہے کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسی غرض سے یہ اسکول آپ نے قائم کیا اور حاجی صاحب بھی کر رہے تھے کہ ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ اپنا اسکول کسی ذمہ دار کے حوالے کریں جسے علم میں مہارت ہو اور بچوں کی تعلیم سے وہ اچھی طرح سے واقف کار ہو، اور ان سے یہی بات کہی گئی کہ ہمیں بچوں کی تعلیم اچھی چاہیے اور باقی اپنے اسکول سے ہمیں فائدے کا ایک روپیہ نہیں چاہیے۔ روپیہ فائدے کا آپ ہمیں پوچھنا دیجیے، تعلیم بچوں کی اچھی ہو، تعلیم کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بس ہمارا مقصد اور غرض یہی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کی تعلیم اچھی ہو۔ یہ جذبہ بہت اچھا ہے اور یہ خدمت خلق والا جذبہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ خدمت خلق ایک اہم عبادت ہے اور اللہ کو اپنے مخلوق سے محبت، اور جو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائے گا اللہ کو وہ انسان بھی محبوب ہوتا ہے اور اس کا یہ عمل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ بڑے انعامات دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جنہوں نے بہت خدمتیں کی تھیں دین سے متعلق، محدث تھے، حدیث کی کتابیں بھی انہوں نے لکھی اور دین کی بڑی خدمات انہوں نے انجام دی۔ ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خام میں ان کو دیکھا، معلوم کیا اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوا، وہاں کیا گزری۔ انہوں نے کہا یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ہمیں جن اعمال کے بارے میں یہ اندازہ تھا ہماری مغفرت کا وہ ذریعہ بنیں گے، ان کا ذکر کچھ بھی نہیں آیا اور مغفرت
ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہو گئی جس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں تھا. خواب دیکھنے والے نے معلوم کیا وہ کیا عمل تھا. کہا میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا اور پہلے قلم چلتے تھے، دوات سے لکھا جاتا تھا. کہتے کہ میں نے قلم کو دوات میں داخل کیا اور نکالا تاکہ حدیث لکھوں، تو ایک مکھی قلم کی نوک پہ آ کر بیٹھ گئی اور اس نے روشنائی چوسنی شروع کی. میری نظر اس پہ پڑ گئی. میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، یہ سوچ کر یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح پیاس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اسے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے. تو میں نے اس پر رحم کھا کر کہ یہ اپنی پیاس بجھا لے اپنے ہاتھ کو روک لیا. جب وہ روشنائی چوس کر اڑ گئی تو پھر میں نے حدیث لکھی. اللہ تعالیٰ کے دربار میں مرنے کے بعد جب میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمیں تمہارا وہ عمل بڑا اچھا لگا کہ تم نے ایک مکھی کو ہماری مخلوق سمجھ کر اس پر ترس کھایا، اس کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو آپ نے روک لیا. ہمیں تمہارا وہ عمل بڑا اچھا لگا، اس وجہ سے تمہاری بخشش کی جاتی ہے، تمہاری مغفرت کی جاتی ہے. بڑے بڑے نیک عمل ایک طرف رکھے رہ گئے، مغفرت ہوئی ایک ایسے عمل سے جس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ اور خدمت کا معاملہ تھا. وہ حضرات جو خدمت خلق کا جذبہ رکھیں، وہ کسی بھی شعبے میں ہوں، اللہ کی نظر میں ان کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. امروہہ میں ایک ڈاکٹر صاحب گزرے ہیں، ڈاکٹر ظاہر خان صاحب. آپ میں سے بھی بہت سے حضرات جانتے ہوں گے. چند سال پہلے انتقال ان کا ہو گیا. ہماری ملاقات بھی ان سے بہت ہوتی رہتی تھی اور ان کی ڈاکٹری از اول تاخیر خدمت خلق کے لیے تھی، شکم پروری کے لیے نہیں تھی. اللہ کے بندوں کو، مریضوں کو راحت پہنچانے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے تھی. وہ اپنے چنانچہ ان کے تقریباً آدھے کے قریب پرچے ان حضرات کے ہوتے تھے جو ضرورت مند ہوتے، ان سے وہ کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے دوائیوں کا اور علاج کا. تو بڑی تعداد میں ایسے مریض ان کے پاس آتے تھے جن کا علاج وہ فری کرتے تھے. اس کا یہ اثر کہ اللہ تعالیٰ ان کے علاج سے فائدہ بہت مریضوں کو پہنچاتا تھا. اور کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ مریض نے دوا الٹی استعمال کر لی اور لگ گئی سیدھی، فائدہ ہوا. اس پر وہ ایک واقعہ سناتے تھے. ایک مریض میرے پاس آیا، اس کے کان میں تکلیف تھی. میں نے اسے 2 دوائیاں دیں، ایک پینے کے لیے، ایک کان میں ڈالنے کے لیے. کہا دیکھو بھائی یہ دوا پی لیو اور یہ دوا کان میں ڈالیو جس کان میں تکلیف ہے. وہ چلا گیا. اس نے غلطی سے الٹا عمل کر لیا. جو دوا پینے کی تھی کان میں ڈالی، جو کان میں ڈالنے کی تھی اسے پی لیا. اس کے بعد آیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا سے فائدہ بہت ہوا. پوچھا کیسے استعمال کی تھی تو بتایا کہ میں نے ایسے کی تھی، جو کان میں ڈالنے والی تھی وہ پی اور جو پینے والے تھے کان میں ڈال دی. ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور اسے اور دوا دے دی، بالکل ٹھیک ہو گیا. دوا اس نے الٹی استعمال کی، نقصان بہت ہونا چاہیے تھا، لیکن شفا تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ چاہے فائدہ دے دے. تو ڈاکٹر صاحب کے اخلاص اور خدمت خلق کے جذبے کی برکت یہ ہوئی
کہ دوا الٹی استعمال کی گئی لگی سیدھی، اور اللہ نے اس سے بھی فائدہ کر دیا۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں ڈاکٹر بن کر اپنے مطب میں آیا امروہہ میں، تو ایک دوسرے صوبے سے ایک مریض آیا جو غیر مسلم تھے، اور ان کے کمر میں کینسر تھا، تھوڑا تھا کینسر تھا۔ میں نے دیکھا، ان سے کہا بھائی اس کا علاج میرے پاس نہیں، کسی بڑے ڈاکٹر سے ملو۔ کہا صاحب ڈاکٹر صاحب میں فلاں صوبے کا رہنے والا ہوں، وہاں ایک بزرگ جن کا بہت پہلے انتقال ہو گیا ان کی قبر ہے، وہ میرے سپنے میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تو اپنا علاج ان سے جا کے کر، تجھے فائدہ ہوگا۔ میں ان کے کہنے سے آیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ جب ان کے خواب کے اشارے سے یہ آیا ہے تو میں دوا دے دیتا ہوں، بہرحال مرض خطرناک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں ایک مرہم بنایا کرتا تھا، ایک ڈبیا 1 روپے میں بیچتا تھا۔ میں نے وہ ڈبیا بھر کے اس کو دے دی کہ جاؤ یہ لے جاؤ، اور یہ مرہم اس زخم پہ لگاتے رہنا۔ وہ چلا گیا، ایک مدت کے بعد آیا اور بڑا صحت مند، اور اس کے چہرے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کوئی بھی یہ کینسر کا مریض ہوگا۔ صحت مند، بڑی اچھی صحت۔ آیا، ملاقات کی، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا میں نہیں پہچانا، کہ میں وہی ہوں جس کی کمر میں تھوڑا تھا کینسر تھا۔ کہ پھر کیا حال ہے؟ کیا آپ نے جو مرہم دیا تھا میں نے لگایا اور وہ زخم بھر گیا، تھوڑا سا اور باقی رہ گیا، آپ دوا اور دے دو۔ آپ نے اور دوا دی، وہ مریض بالکل صحت یاب ہو گیا۔ یہ ہے خدمت خلق کی برکت سے مریضوں کو فائدہ پہنچانا۔ تو خدمت خلق کا جذبہ جس کے اندر ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی قدر بہت ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کئی حضرات وہ ہیں جن کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اور اکثر ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک ماں باپ کی دعا جو اولاد کے لیے ہو، ماں باپ جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کے یہاں قبول بہت ہوتی ہے، اور بد دعائیں بھی بڑی اولاد کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کو دعا ہی دینی چاہیے، نافرمان بھی ہو تو دعا ہی دینی چاہیے، بد دعا ماں باپ کو کبھی دینی نہ چاہیے۔ اس لیے کبھی بد دعا لگ جاتی ہے اور اولاد کو تباہ کر دیتی ہے۔